رات کے 12 بجے تھے جب میری ماں نے زاروں قطار رونا شروع کر دیا۔ وہ اپنے سر کو پیٹ رہی تھی، خود کو کوس رہی تھی اور یہ بات کہہ رہی تھی، ارے شبنم، ہم اس بڑی دنیا میں اکیلے رہ گئے، ہمارے ساتھ کوئی نہیں رہا، ہم دنیا میں اکیلے ہو گئے۔ شبنم، تمہارے ابا اس دنیا سے چلے گئے۔ اماں کو رات کے اس پہر روتا دیکھ کر مجھے بہت تکلیف ہوئی تھی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میرے ابا ہم دونوں کو یوں بے سہارا چھوڑ کر اس دنیا سے چلے جائیں گے، لیکن پھر وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ ابا کی جان نہ جانے کس نے لے لی تھی، وہ ابا کی جان لے کر چلتا بنا۔ میں اور اماں بس روتے ہی رہ گئے۔ ابا کی جستے خاکی سے لپٹ کر ہم بہت روئے تھے۔ آج تو گھر میں موجود اسلم کی بھی آنکھیں نم تھی۔ اسلم ہمارا چھوٹا سا نوکر تھا جو کہ شاید ابھی جوان بھی نہیں ہوا تھا، اور ابا نے اسے ہماری خدمت اور حفاظت کے لیے رکھا تھا۔ ابا اکثر کاروبار کے سلسلے میں گھر سے باہر رہتے تھے، اس لیے انہوں نے اسلم کو ہماری حفاظت اور آنے جانے کے لیے رکھا ہوا تھا تاکہ اسلم کے ساتھ ہم گھر سے باہر نکل سکے۔ اسلم تھا تو عمر کا کم، لیکن تھا تو مرد ہی، اور کہتے ہیں کہ مرد بھلے عورت سے چھوٹا ہی کیوں نہ ہوتا وہ اس سے نہ سہارا ہی ہے، کبھی اس پر بوجھ نہیں بنتا۔ میں اسی بات سے بہت زیادہ مطمئن رہتی تھی۔ ابا کے گھر پر نہ ہوتے ہوئے بھی ہم لوگ اسلم سے چیزیں منگوا لیا کرتے تھے۔ میں نے جب ہوش سنبھالا تھا اسلم کو گھر پر ہی دیکھا تھا، حالانکہ اسلم عمر میں بھی مجھ سے چھوٹا تھا، مگر وہ خود سے بڑا معلوم ہوتا کیونکہ وہ ذمہ دار سمجھتا تھا، اور ہم سے کبھی اس نے کوئی ایسی بات بھی نہ کی تھی کہ ہم اس کے ساتھ غیر محفوظ کرتے۔ اسلم ہمیشہ مجھے عزت کی نظر سے دیکھتا تھا اور ہمیشہ مجھے کبھی ایک دوسری سے بات نہ کہتا۔ میں جو کہتی اس کے حکم کی تعمیل کرتا، لیکن اب ہمارے ابا اس دنیا سے جا چکے تھے اور اسلم کو اس گھر سے جانا تھا کیونکہ ہمارے پاس اتنی تنخواہ نہ تھی کہ ہم اسے اسلم کو دے سکے۔ اماں کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ انہوں نے مجھے کہا کہ جا کر اسلم سے کہو مجھ سے بات کر لے۔ میں نے اسلم سے کہا کہ اماں تمہیں بلا رہی ہیں۔ اسلم نظریں جھکائے میری اماں کے سامنے بیٹھا رہا۔ اماں نے اس سے کہا، بیٹا، اب ہمارے پاس تو اتنے پیسے نہیں کہ ہم تمہیں تنخواہ دے سکیں، اس لیے بہتر ہے کہ تم اب اپنے گھر چلے جاؤ۔ یہ سننا تھا کہ اسلم کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ آپ یہ کیسی باتیں کر رہی ہیں مالکن، میں اس گھر سے نہیں جا سکتا۔ اس گھر میں مجھے صاحب لائے تھے اور اس دنیا سے چلے گئے، لیکن میں نہیں جاؤں گا کیونکہ انہوں نے مجھے یہی کہا تھا کہ تم نے میرے بعد بھی میری بیوی اور بچی کی حفاظت کرنی ہے۔ وہ چلے گئے تو میں بھی کیا ہوا؟ میں ان کے وعدے پر عمل پیرا رہوں گا۔ آپ بے شک مجھے تنخواہ مت دیجیے، لیکن میں تو آپ کا غلام ہو چکا ہوں، میں تو اپنے گھر والوں کو بھی بھول چکا ہوں، اس لیے اب میں ساری زندگی آپ کے ساتھ رہوں گا۔ اگر آپ گھر سے نکالنا چاہتی ہیں تو وہ ایک الگ بات ہے، لیکن میں بس آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ آپ سے کوئی تنخواہ نہیں لوں گا، کام میں پہلے کی طرح ہی کروں گا جیسے صاحب کے ہوتے ہوئے کیا کرتا تھا۔ آپ کے لیے سود سلف لانا اور گڑیا بی بی کی باہر لے جانا۔ اسلم کی باتیں سن کر اماں کو بھی سہارا ہوا اور مجھے بھی خوشی ہوئی۔ وہ ایک ملازم تھا، ہم تو ابا سے کہتے تھے کہ آپ نے مفت میں تنہا خور رکھا ہوا ہے، یہ کام نہیں کرتا، اور آج اسلم کی وفاداری ثابت ہو گئی تھی۔ اس کی عمر ابھی کم تھی، لیکن اس نے بہت سمجھداری والی بات کی تھی۔ اس نے کہہ دیا تھا کہ وہ کبھی بھی ہمیں چھوڑ کر نہیں جائے گا کیونکہ وہ اپنے صاحب سے بے وفائی ہرگز نہیں کرے گا۔ اسلم کی باتوں نے اماں کو بھی سہارا دیا اور مجھے بھی خوشی دی۔ اب اسلم ہمارے ساتھ ہی رہنے لگا تھا۔ مجھے اب اسلم اچھا لگنے لگا تھا، اگرچہ وہ مجھ سے عمر میں چھوٹا ہی تھا، لیکن اب بڑا ہو رہا تھا۔ اس کی خوبصورتی اور وجاہت اس کے چہرے اور سنجیدگی سے جھلکتی تھی۔ ابا کی موت کو ابھی ایک ہفتہ ہی ہوا تھا، گھر سے راشن وغیرہ ختم ہو گیا۔ اس دن اسلم گھر سے نکل گیا۔ ہم سمجھے کہ شاید وہ ہماری تنگ دستی سے تنگ آ کر یہاں سے چلا گیا، لیکن جب اسلم واپس آیا تو اس کے ہاتھ بھرے ہوئے تھے۔ وہ بہت سارے پھل اور راشن وغیرہ لے کر آیا تھا۔ اماں نے اس سے پوچھا کہ یہ تم کہاں سے لے کر آئے ہو؟ کہنے لگا، آپ اس بات کی فکر نہ کریں، بس اب گھر کو چلانا میری ذمہ داری ہے۔ اماں نے حیرت سے اسلم کو دیکھا تھا۔ اماں کی نظروں میں حیرت تھی۔ بیٹا، تم ابھی چھوٹے ہو، تم کچھ کماتے بھی نہیں، پھر تم یہ پیسے کہاں سے لے کر آتے ہو؟ اور یہ سامان، یہ راشن، یہ پھل وغیرہ، کل اگر کسی نے مجھ سے پیسے مانگ لیے تو میں کیا کروں گی؟ کہیں تم دکانداروں سے ادھار مانگ کر تو نہیں لاتے؟ نہیں ہے مالکن، میں تو کبھی ادھار مانگنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ آپ دل کھول کر یہ چیزیں استعمال کیجئے، مجھ سے بس یہ سوال مت کیجئے گا کہ میں یہ کہاں سے لے کر آتا ہوں۔ اسلم نے بڑے روب سے کہا تھا۔ تو آج مجھے پہلی بار محسوس ہوا کہ اسلم واقعی میں ہی مرد ہے اور وہ چھوٹا بچہ نہیں رہا تھا جس سے ہم کوئی بات بھی نہیں پوچھے تو وہ ڈر یا سہم جاتا تھا۔ اب وہ ایک بھرپور آدمی کی طرح باتیں کرتا تھا، حالانکہ عمر اس کی بھی ابھی کم ہی تھی۔ اس دن پھر وہ بات ہوئی جس نے مجھے مزید شک اور عجیب وسوسے میں ڈال دیا۔ اماں نے مجھ سے کہا کہ بیٹی، اسلم سے کہو کہ میرے کمرے میں آئے۔ اس وقت مغرب کا وقت تھا۔ اماں کسی گہری سوچ میں گم تھی۔ میں نے انہیں دیکھ رہی تھی۔ انہوں نے آج پہلی بار رنگین کپڑے پہنے تھے۔ ابا کی وفات کے بعد سے اماں صرف سفید رنگ کے کپڑے اور دوپٹے استعمال کرتی تھی، لیکن آج تو انہوں نے رنگ برنگے کپڑے پہن رکھے تھے۔ مجھے پتہ نہیں کیوں اماں کا مسکراتا اور ان کے اچھے کپڑے پہننا بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا، کیونکہ شوہر کی وفات کے بعد عموماً عورتیں اپنے آپ کو بے رنگ کپڑوں میں ہی رکھتی ہیں، لیکن میں کیا دیکھ رہی تھی
کہ میری اماں نے سرخ رنگ کا جوڑا پہن رکھا تھا۔ ان کے چہرے پر فکر مندی تھی، لیکن آج وہ اتنی نڈال نظر نہیں آ رہی تھی اور جیسے کوئی خاص بات کرنے جا رہی تھی۔ میں اسلم کو بلا کر ان کے کمرے میں لے آئی۔ اسلم نے مجھے ایسے دیکھا جیسے مجھ سے نظریں چرا رہا ہو۔ میں ابھی وہیں سامنے صندوق پر بیٹھ گئی۔ پہلے تو اماں ہچکچاتی رہی، پھر مجھ سے کہنے لگی کہ گڑیا تم باہر جاؤ اور میں جاتے ہوئے کمرے کا دروازہ بند کرتے جانا۔ اماں کی یہ بات تو مجھ پر بجلی بن کر گری تھی۔ میں نے اماں سے یہ توقع تو کبھی نہیں کی تھی کہ وہ اسلم کو گھر کے فرد کی طرح سمجھے، حالانکہ وہ ہمارے گھر کا فرد تھا، لیکن وہ ہمارا محرم تو نہ تھا۔ اماں جس تکلف کے ساتھ اس سے بات کر رہی تھی، آہستہ آہستہ وہ تکلف ختم ہوتا جا رہا تھا۔ اماں نے مجھ سے باہر جانے کا کہا تو میں بھڑک اٹھی، کیوں اماں، میں بھی اس گھر کا فرد ہوں۔ آپ کو ایسی کیا بات کرنی ہے جو میرے سامنے نہیں کر سکتی؟ میری یہ بات سننا تھی کہ ماں کی آنکھوں میں غصے سے جیسے شعلے بھڑک اٹھے تھے۔ میں نے تمہیں جتنا کہا تم اتنا ہی کرو، میرے سامنے زیادہ زبان چلانے کی کوشش نہ کرو۔ جاؤ یہاں سے، ایک بار کہہ رہی ہوں نا، دوسری بار نہ کہوں۔ میں خود ہی اٹھ کر کمرے سے چلی گئی۔ اگر تمہیں اپنی ماں پر یقین نہیں ہے تو پھر زندہ ہی تم کیوں ہو؟ اماں کی سخت اور کڑوی باتیں سن کر میں نے فوراً ڈر کے مارے دروازہ کھولا اور باہر آ گئی۔ اماں نے پیچھے اٹھ کر دروازے کو خود ہی بند کیا تھا، مگر ہمارے گھر کے ہی دروازے ایسے تھے جن سے آواز آر پار نہیں ہوتی تھی۔ شاید اسی وجہ سے اماں نے مجھ سے کہا تھا کہ کمرے کے دروازے کو اچھی طرح سے بند کر دو۔ اسلم نظریں جھکا کر بیٹھا تھا اور اماں نے سرخ جوڑا پہن رکھا تھا۔ بات بڑی عجیب سی تھی۔ میں باہر آ کر یہی سوچنے لگی کہ آخر اماں اسلم سے کیا بات کر رہی ہوں گی۔ میں نے سوچا کہ میں چھپ کر سننے کی کوشش کروں۔ دروازے سے کان لگا کر سننے کی کوشش کی، مگر مجھے کوئی آواز نہیں آ رہی تھی، نہ ہی کوئی آواز کی سمجھ آ رہی تھی کہ وہ کیا بات کر رہی ہیں۔ میں نے دیکھا زیادہ اماں ہی بول رہی تھی۔ 2 گھنٹے میں باہر چکر لگاتی رہی۔ حیرت تھی کہ اتنی لمبی بات ہے جو ختم ہی نہیں ہونے کا نام لے رہی، یہاں تک کہ جب 2-3 گھنٹے گزر گئے تو میرا صبر جواب دے گیا۔ میں نے اماں کے کمرے کا دروازہ خود جٹ سے کھول دیا تاکہ میں جلدی سے وہ باتیں سن سکوں جو دروازہ کھولنے سے پہلے نہیں سن سکی، لیکن یہ دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ اماں تو سر پر پٹی باندھے لیٹی ہوئی تھی، جس سے کافی دیر سے اسی حالت میں ہیں، جبکہ اسلم کمرے میں کہیں بھی نہیں تھا۔ میں یہ دیکھ کر حیرت سے اماں سے پوچھا، اماں اسلم کہاں گیا؟ جب میں یہاں سے گئی تھی تب تو یہیں تھا، تو تمہیں اس بات سے کیا مطلب؟ جہاں بھی گیا ہو۔ میری بات سن کر اماں نے مجھے دھتکارنے والے انداز میں کہا تو میں حیران رہ گئی۔ اماں، اسلم اسی کمرے میں ہے، کیا پاگل تو نہیں ہو گئی؟ اس کمرے میں کیسے ہوگا؟ وہ چھوٹے دروازے سے چلا گیا تھا۔ اماں کی بات سن کر میں ہکا بکا سامنے بیٹھ گئی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر اماں نے اسلم سے ایسی کیا بات کی کہ وہ دوسرے دروازے سے باہر نکلا۔ اس میں اتنی ہمت نہیں ہوئی کہ وہ دروازہ کھول کر باہر آتا۔ میں نے اماں سے مزید کچھ نہیں پوچھا، لیکن میں کچن میں چائے بنانے آئی تھی کیونکہ صبح میرا امتحان تھا اور مجھے چائے پینی تھی۔ میں چائے پی کر ساری رات جاگا کرتی تھی۔ میں نے کچن میں جا کر چائے کا سامان رکھا، تبھی مجھے باہر دروازے پر کھٹکھٹ سا محسوس ہوئی۔ میں باہر آئی تو دیکھا اسلم وہاں کرسی پر بیٹھا ہوا تھا جہاں میرا کمرہ تھا۔ یہ دیکھ کر مجھے سخت غصہ آیا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی؟ تم میرے کمرے کے سامنے کرسی رکھ کر بیٹھے ہو؟ ایسا کیا گناہ ہو گیا مجھ سے؟ اسلم کی آواز کی گرج سن کر میں حیران ہو گئی۔ آج اسلم کے لہجے میں اتنا اعتماد تھا جو میں نے پچھلے 10 سالوں میں نہیں دیکھا تھا۔ آج اسلم اتنا پراعتماد لگ رہا تھا کہ زندگی میں پہلی بار مجھ سے اتنی زیادہ انا محسوس ہوئی تھی۔ اتنی ہمت تو آج سے پہلے اسلم میں کبھی بھی نہیں تھی۔ مجھے اس کا یوں اچانک سر اٹھانا بہت برا لگا۔ میں ابھی اس سے الجھ پڑی۔ تمہیں یہاں بیٹھنے کی ضرورت نہیں۔ اگر تمہیں لگ رہا ہے ابا کے بعد تم ہمارے چوکیدار بن رہے ہو تو ایسا بالکل بھی نہیں، تم غلط سوچ رہے ہو۔ مجھے اپنے ابا کے بعد اپنی حفاظت خود کرنا آتی ہے۔ خبردار جو تم نے دوبارہ میرے کمرے کے آگے بیٹھنے کی ہمت بھی کی، دیکھو ابھی تم اندر چلے جاؤ ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اسلم کی بڑھتی جرات دیکھ کر مجھے بہت برا لگا۔ اماں کے ہوتے ہوئے وہ مجھ سے باتیں سنا رہا تھا۔ میں اماں کے کمرے کی طرف بڑھنے لگی کہ اسلم کی شکایت لگا سکوں کہ اسلم نے وہ حرکت کی جس کے بارے میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ آگے بڑھ کر اس نے میرا بازو پکڑ لیا اور آنکھیں دکھاتے ہوئے مجھے بولا، خبردار جو تم نے اپنی ماں کے کمرے میں جانے کی کوشش بھی کی۔ تو اسلم کی ہمت دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ میں سوچنے لگی کہ اگر میں زیادہ مزاحمت کی تو شاید ابھی وہ مجھے نقصان پہنچا دے۔ ویسے بھی مجھے اس کی نیت عجیب سی لگ رہی تھی۔ میں نے اسلم سے اور کوئی بات نہیں کی، وہیں پر رک گئی۔ پھٹی پٹی آنکھوں سے میں اسے دیکھنے لگی۔ یقیناً اسلم کی یہ ہمت خود نہیں تھی بلکہ اس کے اندر میری ماں کا دیا ہوا اعتماد تھا۔ میں اب اس اعتماد کی وجہ جاننا چاہتی تھی۔ صبح ہوئی تو میں فوراً اپنی ماں کے کمرے میں جا پہنچی۔ میرا انداز بدتمیزی اور گستاخی والا بھی تھا، یہ بات میں نہ مانتی ہوں، لیکن اسلم نے حرکت ہی ایسی کی تھی کہ میرا اسے اماں کے سامنے ذلیل کرنے کا جی چاہ رہا تھا۔ اماں نے مجھے اسلم کے بارے میں کوئی بات نہیں کی تو میں نے خود ہی اس کا ذکر چھیڑ دیا۔ اماں، آپ نے اسلم کو کچھ زیادہ ہی سر پر چڑھا رکھا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کل رات اس نے مجھ سے کتنی بدتمیزی کی؟ بیٹی، اب وہ ہمارا محافظ ہے۔ تمہیں تو پتہ ہے نا کہ تمہارے ابا اس سے کتنی محبت اور شفقت فرماتے تھے، تو تم کیوں اس کی دشمن بنی ہوئی ہو؟ وہ کوئی ہم سے تنخواہ تو نہیں لے رہا، اس کو ہم سے کوئی لالچ تو نہیں کہ وہ یہاں دن رات بیٹھا رہے۔ اس کا اپنا بھی خاندان ہے، اگر وہ چاہے تو وہ جہاں جا کر
रह सकता है तुम उसे मजबूर मत करो कि वो हमें छोड़कर चला जाए। अम्मा की बेजा हमायत सुनकर मुझे मजीद गुस्सा आ गया। अम्मा, मुझे तो ऐसे लगता है कि असलम आपका सगा बेटा है। खुदा ना करे ऐसी बात तुमने अपने मुंह से निकाली भी कैसे। ऐसा कभी सोचना भी मत। और हाँ, वो तुम्हारा भाई नहीं जो तुम उसके साथ इतनी बेतकलीफी से पेश आती हो। अम्मा की बात सुनकर मुझे शक गुजरा तो मैंने उनके सामने खुद ही वाज़ह कर दिया। मुझे एक नौकर को अपना भाई कहने में कोई खुशी महसूस नहीं होती, लेकिन तुमने इसे बेजा चोट दे रखी है। वो तो यही समझता है ना, वो इस घर का मालिक बन गया है। मुझे तो लगता है कि इसे लालच भी इसी चीज़ का है कि मैं तो ब्याह कर चली जाऊंगी और पीछे यही इस घर का मालिक बनकर बैठेगा। अम्मा, तुमने इसे तो अब्बा की जगह दे रखी है। ये हमारा बाप तो नहीं हो सकता। मेरी बात सुनकर अम्मा ने कोई ऐसा रवैया ना दिखाया जिससे पता चलता कि उन्हें ये बात बुरी लगी है, बल्कि वो खामोश हो गई। असलम की हमायत अब वो ऐसे करने लगी थी जैसे वो उनका सगा बेटा है। शाम तक मैंने देखा तो असलम का रवैया भी काफ़ी बदल चुका था और आज फिर वही जो कि पिछले दिन हुआ था। अम्मा ने मुझसे कहा कि तुम कमरे से बाहर चली जाओ, मुझे असलम से ज़रूरी बात करनी है। तो मेरा खून खोल उठता था। मैंने अम्मा से साफ कह दिया कि मैं इस नौकर की वजह से कमरे से बाहर नहीं जाऊंगी। आपने जाना है तो चली जाएं। अम्मा ने मुझे गुस्से से देखा, खूनखार निगाहों से, जैसे वो मुझे खा जाएंगी, और फिर खुद भी कमरे से बाहर चली गईं। असलम उनके पीछे पीछे गया था। ये देखकर मुझे हैरानगी हुई थी कि अम्मा असलम का मुझ पर तरजीह दे रही थी। मैंने उठकर दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, मगर दरवाजे को अम्मा ने बाहर से बंद कर दिया था। मेरा दिल खून के आंसू रोने लगा। मैंने सोचा कि मैं कल अपने मामू के घर जाऊंगी और उन्हें सारी बात बता दूंगी, ताकि उन्हें भी तो पता चले कि अम्मा क्या कर रही हैं और एक नौकर को कितनी बेजा हमायत करके मेरा दिल दुखा रही हैं। मगर इस सब की नौबत नहीं आई। अम्मा जैसे ही कमरे में वापस आई तो उन्होंने मुझसे अजीब बात की कि जो आज से पहले मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। अम्मा ने मुझे कहा, देखो बेटी, असलम इस घर में पला बड़ा है। मैं भी जानती हूँ, तुम्हारे अब्बा भी इसे जानते हैं। अच्छा होगा कि हम इसे हकीकत को कबूल कर लें। असलम ही इस घर का मुहाफ़िज़ है। मैं इसके नाम कोई जायदाद वगैरह नहीं करूँगी, लेकिन मैं चाहती हूँ हम लोग इसके साथ रिश्तेदारी कर लें। अम्मा की बात सुनकर मेरे कान खड़े हो गए। अम्मा, एक नौकर से क्या रिश्तेदारी की जा सकती है? वो हमारा सगा तो कभी नहीं हो सकता। हम जो मर्जी कर लें। अम्मा मेरी बात सुनकर हंस पड़ी और बोली, सगे के अलावा भी बहुत रिश्ते होते हैं बेटी, एहसास के रिश्ते और उम्मीदों के। मैं चाहती हूँ हम इसके साथ कोई दूसरा रिश्ता बना लें। अम्मा की ये बातें सुनकर मैंने सर झटक दिया और कहा कि मैं कल मामू के घर जाना चाहती हूँ। उन्होंने मुझे मामू के घर जाने से सख्ती से मना किया तो मुझे अब मज़ीद गुस्सा आने लगा था, क्योंकि आज से पहले ननिहाल जाने से अम्मा ने कभी नहीं रोका था। आज तो उनके तेवर देखकर मुझे लग रहा था जैसे वो मुझे खा ही जाएंगी। मगर खुशकिस्मती से इसी दिन मेरे मामू जान की कॉल खुद ही आ गई। उन्होंने मुझे कहा, बेटी, ममानी तुम्हें याद कर रही हैं, तुम कल ही अपने मामू के घर आ जाओ। मैं भी अपने मामू से बात कर रही थी कि अम्मा ने मेरा फ़ोन छीनने की कोशिश की। इतने में असलम भी मेरे कमरे में दाखिल हो गया और मुझसे फ़ोन छीनने की कोशिश करने लगा। ऐसा मत करें, खुदा के लिए आप यहाँ से मत जाएं, आपकी अम्मी को दुख होगा। इसकी ये बात सुनते ही मुझे गुस्सा आ गया। तुम होते कौन हो मुझे रोकने वाले कि मैं अपने ही ननिहाल में ना जाऊं? खबरदार, जो तुमने मुझे दोबारा मेरी तरफ आंख उठाकर भी देखने की कोशिश की। असलम फिर भी अपनी सफाइयां देने लगा तो मैंने एक ज़ोरदार तमाचा उसके मुंह पर दे मारा। सुकून है तुम्हें मेरा चांटा खा के? असलम तो जैसे साकत पत्थर सा हो गया था। वो मुझे फटी फटी आंखों से देखने लगा जैसे किसी मर्द ने किसी औरत को तलाक दे दी होती है। वो वाले तासरत उसके वक़्त असलम के चेहरे पर भी थे, जो कि मुझे अजीब लगे। क्या बात है, तुम क्यों बढ़ चढ़ कर हम हर मामले में बोलते हो? ये मेरे माँ बाप का घर है, मैं जहाँ हो जाऊँ आइंदा के बाद तुम मुझसे कोई सवाल नहीं करोगे। बेहतर है कि मेरे मामला से दूर रहो। मैंने असलम को ये बात कही तो अम्मा ने मुझे गुस्से से देखा। माफ़ी मांगो इससे, ये मर्द है और मर्द ज़ात की इज्जत करना अल्लाह ने औरत पर फ़र्ज़ किया है। अम्मा, मर्द ज़ात की नहीं, शोहर की, बाप की या भाई की, मैं किस हिसाब से इसकी इज्जत करूँ? ये मेरा नौकर है, मेरा मालिक नहीं। मेरी बात सुनकर अम्मा रोने लगी। असलम को कमरे से भेज दिया। फिर मुझे अपने सामने बिठाकर बोली, देखो मेरी बेटी, अगर तुम्हें लगता है कि मैंने बहुत गलती की तो फिर तुम मुझे बताओ कि हमारा साथ कौन देगा, तुम्हारे मामू या फिर तुम्हारे चाचा, जिन्हें सिर्फ हमारी दौलत की लालच है? मैं तो कहती हूँ कि हमें असलम के साथ रिश्तेदारी कर लेनी चाहिए, जिससे हमें फ़ायदा भी हो और ये भी हमारी जगह खुश हो रहे। अम्मा, तुम कहना क्या चाहती हो? मुझे साफ साफ बताओ बेटी। अगर तुम मुझ पर इत्मीनान करती हो, मुझे अपनी माँ समझती हो, तो तुम्हें वही करना पड़ेगा जो मैं तुम्हें कहती हूँ। अम्मा की बात सुनकर मैं सोच में पड़ गई। अम्मा, मैं क्या करूँ, तुम ही बता दो। बेटी, तुम असलम से शादी कर लो, निकाह के लिए राज़ी हो जाओ, इसमें मिनटों में मना लूँगी। वो जो तुमसे शादी कर लेगा तो इसे इस घर में एक रुतबा मिल जाएगा, ऐसा रुतबा जिसे कोई भी चैलेंज नहीं कर सकेगा। फिलहाल तो जो भी रिश्तेदार यहाँ आता है वो असलम के बारे में ऊटपटांग बातें कह कर चला जाता है, लेकिन जब असलम हमारा रिश्तेदार बनकर रहेगा तो किसी की हिम्मत नहीं होगी वो असलम को छेड़े भी। बहुत खूब अम्मा, तुमने मेरा इस नौकर से ब्याह करने का मंसूबा बनाया, मुझे बताया भी नहीं, कितनी कमाल की बात है। मैं अम्मा पर तंज करने लगी।
تو انہوں نے اپنا سر جھکا لیا۔ اماں بہت شرمندہ تھی۔ جب بھی اسلم کی بات ہوتی اس وجہ سے مجھے کبھی سمجھ نہیں آتی۔ بس بیٹی اب تم تیار ہو جاؤ، میں صبح ہی تمہارا نکاح اسلم کے ساتھ کر دوں گی۔ جانتی ہوں کہ جب بھی تمہارا نکاح ہو جائے گا تو اس کے بعد کیا ہوگا، تمہارے باپ کے سارے رشتہ دار ہماری اس دولت پر نظر جمائے بیٹھے ہیں، نہ وہ اپنی اوقات میں رہنا سیکھ جائیں گے، کیونکہ فی الحال انہیں لگتا ہے کہ تم چھوٹی ہو، تمہاری اتنی عمر نہیں کہ دولت سنبھال سکو اپنے باپ کی۔ لیکن میری عمر تو ہے نا بیٹی، میں تو سنبھال سکتی ہوں، سب کچھ کر سکتی ہوں۔ اماں کی بات سن کر میں سوچ میں پڑ گئی۔ ویسے اسلم اتنا برا بھی نہیں تھا، شریف گھرانے کا تھا۔ وہ تو اسے یہاں لے کر آئے ہوئے وہ ایک نوکر کی حیثیت سے کام کرنے لگا تھا، کیونکہ اس کے ابا میرے والد کے شاگرد تھے۔ شاید اسی وجہ سے انہوں نے ہمارے ساتھ یہ نیکی کی ہوگی۔ میں نے ذرا ٹھہر کر سوچا، ٹھنڈے دماغ سے سوچا تو مجھے سمجھ میں آنے لگا کہ اسلم اتنا برا نہیں ہے۔ لیکن میں کیا جانتی تھی، اسلم سے شادی کرنے کے بعد ایک اور طوفان ہے جو کہ ہمارا منتظر ہے۔ وہ تھا ایک گنونا الزام جسے ہم پر محلے والوں نے ایسے تھوپا کہ ہمیں محلہ ہی چھوڑنا پڑا۔ اسلم کے ساتھ میرا نکاح ہوا، لوگوں نے ایک احرام مچا دیا۔ آہستہ آہستہ میرے چچا زاد بہن بھائیوں نے ایک عجیب سی بات پورے محلے میں مشہور کر دی کہ دونوں ماں بیٹی ایک ہی شوہر ہے۔ میری ماں کو تو وہم و گمان بھی نہیں تھا کہ لوگ ایسی باتیں کریں گے۔ وہ تو اسلم کو اپنی اولاد جیسا سمجھتی تھی، مگر لوگوں کو شاید یہی بات تو بری لگی تھی کہ انہوں نے ایک نوکر کو سگی اولاد سمجھ لیا۔ شاید اگر میرے بابا کے رشتہ دار ہمارے سگے بنتے تو میری پر یہ نوبت نہ آتی کہ وہ میری شادی اسلم جیسے لڑکے سے کرتے۔ لیکن اب میں بہت خوش ہوں، کیونکہ اسلم جیسا بھی اب میرا شوہر ہے اور اس کی عزت کرنا مجھ پر فرض ہے۔